الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں تراویح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ یونس کا چوتھے رکوع سے لے کر 11ویں رکوع تک۔ سورہ ہود جو ہے وہ مکمل طور پر جس میں 10 رکوع ہیں، اور سورۃ یوسف جو ہے اس میں 1 سے لے کر 7 رکوع تک جو ہے یہ تلاوت ہوگی۔ سورہ یونس کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کر رہا ہے کہ آسمان سے رزق کون پہنچاتا ہے، اور بصارت اور سماعت کی قوتیں جو ہیں وہ کس کے اختیار میں ہیں، اور بے جان سے جاندار کو کون پیدا کرتا ہے، اور یہ پورا جو نظام کائنات ہے اس کو کون چلا رہا ہے۔ تو یقیناً وہ بولیں گے اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم لوگ کس طرف پھرائے جا رہے ہو، کس کو ایک اللہ کو چھوڑ کر بقیہ معبودوں کی پوجا کرتے ہو۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آیت قرآنی سن کر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں اندھے اور بہرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، کیا آپ بہروں کو جو ہے وہ کچھ سنوائیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمام انسان جب روز قیامت جو ہے وہ جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں ایک گھڑی کے لیے صرف آپس میں جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے، یعنی دنیا کی 60 70 اور 80 سال کی زندگی جو ہے وہ انسان کو ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کے جو ہے وہ برابر لگے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مہلت کب ختم ہوگی، یا دھمکی جو ہے کب پوری ہوگی، اور یہ دھمکی سے مراد جو ہے وہ قیامت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا ہم نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ 6 رکوع میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے، اس کو عذاب سے دوچار ہونا ہے، تو اس کے پاس اگر پورے روئے زمین کا تمام خزانے بھی ہوں گے تو اس خزانے کو فدیے میں دینے پہ تیار ہو جائے گا کہ میں کسی طریقے سے عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں تمہارے پاس رب کی نصیحت آ گئی۔ رب کی نصیحت سے مراد ہے یہ قرآن ہے کہ یہ رب کی نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ امراض کی شفا سے کیا مراد ہے؟ اس دل میں جو ہے وہ شرک بھی موجود ہوتا ہے، بدعت بھی ہوتی ہے، ریاکاری بھی ہوتی ہے، نفاق بھی موجود ہوتا ہے، بغض، حسد، کینہ، عداوت، طمع، لالچ، خوف، ہر چیز اس دل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ان تمام بیماریوں کی جو ہے وہ شفا ہے۔ اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ اس دل میں ہوتا ہے، تقویٰ اس دل میں ہوتا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اس طریقے سے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دل پر زنگ کیسے دور ہوگا؟ وہ 2 چیزوں سے دور ہوگا کہ ایک تو قرآن کی کثرت سے تلاوت، اور دوسرا موت کو یاد کرنا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تمام امراض جو روحانی امراض ہیں اس کی اس میں شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس قرآن کو قبول کر لے گا اس کے لیے رحمت بھی ہے اور اس کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سبحان اللہ، اللہ تو بے نیاز ہے، زمین کی ہر چیز اس کی ملک ہے۔ اور 8ویں رکوع میں حضرت نوح کا قصہ آیا ہے کہ حضرت نوح نے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا
طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے میں مسلم بن کے رہوں گا۔ اور اس کے بعد فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کے بارے میں تذکرہ ہے۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ پر بس چند نوجوانی ایمان لے کر آئے۔ اس کی قوم کے لوگ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو فرعون ہمیں عذاب دے گا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ ان کے لیے چند مکانات مہیا کرو، ان کو قبلہ ٹھہراؤ اور یہاں نماز قائم کرو۔ اور پھر جب تمام حجت ہو گئی اور آل فرعون پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اور فرعون جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ توبہ کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عذاب کے برپا ہو جائے اور موت کا وقت آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو وہی اسی کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ فرعون سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے نافرمانی کرتا تھا اور دنیا میں اور زمین پر فساد پھیلاتا تھا، ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ 10ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، ان کے اوپر عذاب کا تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے۔ قوم کو اندازہ ہوا کہ وقت کا نبی چلا گیا ہے، اللہ کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑ سکتا ہے۔ پوری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی اور پوری قوم نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگی، اس سے دعائیں مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ واحد قوم ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو عذاب دینا ہے، لیکن چونکہ وہ پلٹ گئے، چونکہ انہوں نے استغفار کر لی، چونکہ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے رجوع کر لیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرتے ہو، میں ان معبودوں میں سے کسی کی بندگی نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو راہ راست پہ چلے گا یہ رست روئی اسی کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور جو گمراہی کو اپنا لے گا یہ گمراہی اس کے لیے تباکن ثابت ہوگی۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وہ تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس میں 10 رکوعات ہیں اور پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں مفصل اور پختہ ہیں اور یہ ایک دانا یعنی ایک انتہائی عقل مند ہستی کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، ہر اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کہاں سونپی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، پھر اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوا، اور اس سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ پانی پر تھا تاکہ وہ دیکھے کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد اس رحمت کو اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، ناشکری پر اتر آتا ہے، اور اگر ہم اس کو یہ نعمت دوبارہ دے دیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے سارے دل درد دور ہو گئے، اکڑنے لگتا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ لیکن ان 2 برائیوں سے کون کون سی 2 برائیاں کہ اگر خدا نخواستہ نعمت چھن جائے تو مایوس ہو جانا یہ ایک برائی ہے، اور کوئی نعمت مل جائے تو اس سے آپے سے باہر ہو جانا یہ دوسری برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں برائیوں سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو نیکوکار ہیں اور جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے درگزر بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی مہربان آپ منکرین حق کے ایسی ان باتوں پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجیے کہ دل آپ کا تنگ نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا اور اس کے ساتھ فرشتہ کوئی نازل کیوں نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس چیلنج کو دہرایا ہے۔ یہ بات 2 یا 3 دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب نبی نے خود گھڑ لی ہے تو اس جیسی 10 صورتیں جو ہے وہ ملا کے لے آؤ۔ تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے
کہا کہ میں صاف صاف تم لوگوں کو بتانے آیا ہوں، ایک رب العالمین کی اطاعت کرو ورنہ ایک بہت بڑا عذاب تمہیں آ لے گا۔ انہوں نے کہا، اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم تو ہمیں ایسے لگتے ہو جیسے اپنے جیسے کوئی انسان ہو، اور تمہاری جو پیروی کر رہے ہیں وہ تو سارے غریب لوگ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کام کے لیے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے نوح کو بتایا کہ جس کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکا ہے، اب کوئی اور ایمان نہیں لے کر آئے گا، کشتی بنانا شروع کرو ہماری نگرانی میں، اور کسی ظالم کے لیے کے حق میں سفارش نہ کرنا۔ پھر حضرت نوح نے کشتی بنائی اور کشتی تیار ہو گئی، وقت عذاب آ گیا، تندور ابل گیا۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھر والوں کو بجز ان لوگوں کے جن کی پہلے نشاندہی کی جا چکی ہے اور اہل ایمان کو اور جانوروں کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں کہ پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی تھیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں آ جا، وہ نہیں آیا، اور یہ کہا کہ کافروں میں شامل نہ ہو، اور پھر آخرکار کشتی جو ہے جودی پہ ٹک گئی، اور حضرت نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ ایک بگڑا ہوا کام تھا۔ اور پھر آج کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود کو بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے کہ کفر کیا عاد والوں نے اور دور پھینک دیے گئے عاد والے۔ سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی کفر کیا، انکار کر دیا۔ جو اونٹنی بھیجی گئی اس کو انہوں نے مار دیا، انتہائی تمرد کے ساتھ، انتہائی تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اس اونٹنی کو مار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب فیصلہ آیا تو فیصلے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دور پھینک دیا جیسے عاد کو پھینک دیا تھا۔ 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے یہاں فرشتے آئے اور انہوں نے ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، تو حضرت ابراہیم اپنے دل میں تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یہ کون سے مہمان ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، اور انہوں نے حضرت اسحاق اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ان کو خوشخبری دی۔ ان کی بیوی ہنس پڑی، انہوں نے کہا ہمارے یہاں اولاد کیسے ہو گئی، ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بانچ ہوں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دینے آئے ہیں۔ اور پھر جب وہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی ایک عجیب و غریب فحش قسم کی ایک حرکتیں کرنے والی قوم تھی۔ پوری قوم جو ہے وہ حضرت لوط کے گھر آ گئی کہ یہ لڑکے جو فرشتے لڑکوں کی صورت میں آئے تھے یہ ہمارے حوالے کر دو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میرے مہمانوں کے سامنے میری بے عزتی نہ کرو، اور اگر آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، عذاب دینے آئے ہیں، رات کے آخری پہر نکل جائیے گا اہل ایمان اور اپنے گھر والوں کو لے کر، بجز آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ اور پھر ان پہ تابڑ توڑ پتھر برسائے۔ مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بھی نہ مانا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور پھینک دیا جیسے عاد و سمود پھینک دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ کوئی معبود ان کے کام نہ آئے۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی بندگی کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اس کے شروع کے 7 رکوع جو ہے وہ آج تلاوت کیے جائیں گے۔ اس سورت کو، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص، بہترین قصہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور یہودیوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یوسف مصر تک کیسے پہنچ گئے۔ یہ قصہ یہودی تو جانتے تھے لیکن عرب اس قصے سے واقف نہیں تھے، تو یہی قصہ اللہ تعالیٰ نے پورے تفصیل سے بتایا ہے کہ پہلے رکوع میں بتا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی ہیں، اور حضرت بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور بقیہ 10 بھائی جو ہے وہ دوسری ماں سے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت زیادہ الفت اور محبت حضرت یوسف سے تھی، اور یہ ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ یہ بیک گراؤنڈ ذرا ذہن میں رکھ کے پھر اس کو سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج جو ہے وہ
سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. وہ اس کی حقیقت میں پہنچ گئے تھے کیونکہ وہ خواب کی حقیقت جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا. انہوں نے کہا یہ خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. اور اس کے بعد ان بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمارے ابا حضرت یعقوب کی ساری دلچسپی یا ساری کرم اور محبت جو یوسف کے ساتھ ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہیں کرتے ہیں, کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر بعد میں نیک بن جائیں گے. اور پھر یہ حضرت یوسف کو لے گئے اور وہاں انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. جھوٹ موٹ کا قمیص پر جو ہے وہ خون لگا دیا. حضرت یعقوب نے کہا کہ شیطان نے تمہارے لیے بہت بڑی بات جو ہے وہ بہت آسان کر دی ہے اور اس میں میں صبر کرتا ہوں. تیسرے رکوع میں حضرت یوسف جس کنویں میں تھے وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا, وہاں سے انہوں نے پانی کے لیے کسی کو بھیجا اور یوسف علیہ السلام نکلے اس کنویں کے میں سے, ان کو بیچ دیا گیا. اور یہودیوں کو اس کے بعد میں بہت غم ہوا ہے اور ان کو حضرت جو ہے وہ عزیز مصر کے بادشاہ نے خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہو اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی, قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. بہت زیادہ جو ہے وہ حسین و جمیل بے پناہ خوبصورت تھے. اس بادشاہ کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور دروازہ ایک دن بند کر کے کہا کہ آ جا. حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, اللہ نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی ہے اور میں اس قدر گھنونا اور خراب فعل اور کام انجام دوں. اور وہ وہاں سے دوڑے اور پیچھے پیچھے وہ عورت دوڑی. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے اس نے ہاتھ ڈالا, وہ قمیص پھٹ گئی. اسی وقت بادشاہ داخل ہوا تو اس عورت نے الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ یہ جو ہے وہ تمہاری بیوی کے اوپر بری نیت رکھتا تھا, اس کی سزا یا تو اس کو قتل کر دینا چاہیے یا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. بادشاہ کے ساتھ ایک عقل مند آدمی بھی تھا, اس نے کہا کہ قمیص کی طرف دیکھ لو, اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف بے گناہ ہے, عورت گناہ گار ہے, اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف بے گناہ گار ہے اور یہ عورت بے گناہ ہے. اور جب انہوں نے چیک کیا تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو عزیز مصر بولا, بادشاہ مصر بولا تم عورتوں کی چال بازی سے اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے. اس کے بعد معاشرے میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے. بڑی بڑی عورتوں کو جب یہ شیما گوئیاں پھیلی تو اس نے بہت عمرہ کی بیویوں کو بلایا اور ان سب کے ہاتھ میں ایک سیب دیا اور چھری دی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو عورتوں نے سیب کی جگہ پر اپنی انگلیاں کاٹ لی اور پکار اٹھے ماشاء اللہ, حاشا اللہ, یہ تو کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے. اور پھر بالآخر سازشیں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل تک بھیج دیا. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے جو باورچی تھے بادشاہ کے اور زہر دینے کے الزام میں قید کر لیے گئے تھے. ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا. ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں, شراب بنا رہا ہوں, اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی, خواب کی تعبیر نہیں بتائی, پہلے توحید کی دعوت دی اور پھر بتایا کہ جس نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کشید کر رہا ہے یہ رہا ہو جائے گا اور اپنے صاحب کو, اپنے بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا. اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے, اس کو پرندے کھا رہے ہیں, اس کو سولی پہ چڑھا دے گا بادشاہ اور اس کا سر اور اس کا دماغ جو ہے پرندے نوچ نوچ کر کھا لیں گے. اور حضرت یوسف نے کہا کہ جس سے رہا ہونے کی بات کی تھی کہ تم جاؤ تو پھر بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا. اس کے کچھ عرصے بعد, کتنے عرصے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں, کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے جو ہیں 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں اور
گندم کی 7 بالیں ہیں جو ہری ہیں اور 7 بالیں ہیں جو بالکل خشک ہیں۔ بادشاہ نے سب سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کسی کو بھی اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ شخص جو شراب کشید کرنے والا جس نے خواب دیکھا تھا اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر آتی ہے۔ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا اور اس نے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال جو ہے وہ بہت خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال جو ہیں بہت خشک سالی کے ہوں گے، اور اس کے بعد 1 سال خوب بارش ہوگی، اور تم لوگ کرنا یہ جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اس میں جو ہے وہ اتنا ہی گندم اور اناج استعمال کرنا جتنی کی ضرورت ہے، اور بقیہ کو ان کی بالوں میں ہی جو ہے وہ رہنے دینا تاکہ خوش سالی کے کاموں میں خوش سالی کے سالوں میں وہ گندم اور وہ گیہوں جو ہے وہ کام آئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ خواب کی تعبیر بتائی بلکہ مسئلے کا حل بھی بتا دیا۔ بادشاہ کے پاس وہ بندہ پہنچا اور اس نے تعبیر بتائی، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو جو ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے تو میں باہر نہیں آؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ عورتوں نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام میں کتنی صداقت ہے، وہ الزام کہاں تک سچا ہے جو میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ان عورتوں نے کہا کہ یوسف میں ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس دربار تک پہنچ گئے۔ اس میں بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ وزیر خوراک کا منصب جو ہے وہ لے لیا، لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس بات کو بہت ہی سختی سے کنڈیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت کا نبی جو ہے کسی غیر نبی کے انڈر رہ کر کام کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ وزیر خوراک ہو اور غیر نبی جو ہے وہ بادشاہ بن کے اس کے اوپر ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام تر اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہت جو ہے ملی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آگے کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جو 5 رکوعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔